بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ان پر۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں چند باتیں ہوں گی انشاءاللہ محرم کے مہینے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ منہا 4 حرم، پھر ان مہینوں میں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو بھائیو، ویسے تو ہمیں معلوم ہے کہ ظلم ہر حالت میں حرام ہے، ہر وقت حرام ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جن میں ان کی حرمت یا اس ظلم کی بڑائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ان 4 مہینوں میں۔ تو ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں ظلم کرنا عام مہینوں کی طرح ظلم کرنے جیسا نہیں۔ اور یہ مہینے کون سے ہیں، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی ہیئت کو واپس آ گیا۔ اور یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کیونکہ بعض لوگوں نے عرب کے اس میں تبدیلی کی تھی، کچھ مہینوں کو آگے پیچھے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ زمانہ اس ہیئت کو پہنچ گیا ہے، یا اسی ترتیب سے آ گیا ہے جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، کہ ایک سال میں 12 مہینے ہیں، یعنی یہ جو مہینوں کی تعداد ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کی ہے، اس کو تقسیم کی ہے ایک سال میں، اور ایک سال میں 12 مہینوں میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے متوالی، متواتر ہیں، ایک کے پیچھے دوسرا آنے والا مہینہ بالترتیب ہے۔ اور ایک کے بارے میں فرمایا کہ ورجب مضر، اور مضر کا رجب، بین جمادی و شعبان، جو جمادہ الاولی اور جمادہ الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہے، یعنی جمادی اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مضر کا رجب ہے، کیونکہ ربیعہ قبیلہ تھا جنہوں نے اس میں تبدیلی کی تھی، اور قتال کرنے کے لیے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، وہ جو اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہے تو اسے پتہ چلے گا۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب کا مہینہ۔ اسی طرح ان مہینوں کے کچھ احکامات ہیں، اور اسی طرح محرم کا جو مہینہ ہے اس کے کچھ احکامات ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے بہترین افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا جس کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، الا رمضان، مگر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے روزے پورے کے پورے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، پورے روزے رکھے جاتے ہیں۔ وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، اور اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزے رکھتے کسی مہینے کے نہیں دیکھے شعبان کے بارے میں۔ تو اسی لیے اس میں بعض علماء کے نزدیک جو ہے علماء نے اس میں جو ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یعنی فرض روزوں کے بعد، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ۔ تو یہ دو مہینے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ فضیلت آئی ہے، ایک شعبان کا اور ایک محرم کا، کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کثرت سے روزہ رکھا شعبان کے مہینے میں، اور محرم کے مہینے میں یہ فرمایا کہ سب سے بہترین جو روزہ کسی مہینے کا ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے رمضان کے بعد۔ اسی طرح اس مہینے میں جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں عاشوراء 10 محرم کا دن آتا ہے، جس کے روزے کے بارے میں فضیلت آئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فوجد الیہود یصومون یوم عاشوراء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقالوا هذا اليوم الذي اظهر الله فيه موسى وبني اسرائیل علی فرعون، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ فنحن نصومه تعظیما، ہم اس کی عظمت کہ یہ ایک عظیم دن تھا اس وجہ سے ہم اس دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن اولا بموسیٰ منکم فامر بصیامہ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں اس خوشی میں، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، اور ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد، یا ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد، اور یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی یہودیوں کی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلا روزہ رکھنا یا ایک دن اس کے بعد روزے رکھنے کا حکم دیا، تاکہ یہودیوں کی اس میں مخالفت بھی ہو جائے، اور عاشوراء کے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ اس روزے کے اجر کی جو امید رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہے معاف فرما دیں گے، یہ اس روزے کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سال 1442 ہجری میں جو 10 محرم کا دن ہے وہ ہفتے کے دن آ رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عبادت جو عام عادت ہو انسان کی کہ وہ عبادت یہ کرتا ہے،
اور وہ عبادت اگر کسی ایسے زمانے میں آ جائے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا جس میں نہیں آئی ہے، اور وہ اس زمانے میں وہ عبادت آ جائے تو وہ اس کو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی عادت ہے کہ وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح عرفات کا دن ہے کہ عرفات کا دن اگر جمعے کو آ جائے یا عرفات کا دن اگر ہفتے کو آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ہفتے کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ صیام داود کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا، اس کی عادت ہے، اور جس دن وہ روزہ رکھتا ہے اگر وہ دن ہفتے کا دن آ جاتا ہے یا جمعے کا دن آ جاتا ہے جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ روزہ رکھے، ہفتے کا روزہ رکھے یا جمعے کا اکیلا روزہ رکھے۔ اسی طرح یہ تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس مہینے کے بارے میں، اور بعض لوگوں کے اعمال اس میں مختلف ہیں۔ بعض لوگ تو اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہود کی موافقت میں کہ جس طرح انہوں نے یہ کیا، اور کھانا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں اس مہینے میں، اور حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے بجائے یہ کہ وہ سبیلے لگائے، اس کی تعلیمات دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اور اس کے برعکس ایک گروہ ایسا ہے جو اس میں ماتم کرتا ہے اور اپنے آپ کو زد و کوب کرتا ہے، اور اس مہینے کو، اس دن کو غم کا دن مناتا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں یا دونوں گروہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی تعلیمات یا ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔